اپنی تمام ہندو کمیونٹی، اپنے بہن بھائیوں کو دیوالی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم، گڈ آفٹرنون اور نمستے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، دیوالی کب سے منائی جا رہی ہے، اس کی کیا کہانی ہے، یہ کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے وہ کانسیپٹ کیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ تاریکی سے روشنی کا یہ تہوار ہے، تو اس کہانی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے پروفیسر چنچل نواب، یہ فزکس کی پروفیسر ہیں، لیکن آج ہمیں یہ دیوالی کی تاریخ بتائیں گے۔ عزت مآب محترم وزیر اعظم صاحب، مہمان گرامی اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال، آداب اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون۔ میرے لیے آج کا دن صرف ایک مذہبی تہوار نہیں بلکہ روشنی، امید اور انسانیت کا پیغام ہے۔ میرے لیے یہ لمحہ فخر اور شکر گزاری کا ہے کہ میں اس تقریب کا حصہ ہوں جو محبت، ہم آہنگی اور باہمی احترام کی علامت ہے۔ دیوالی کا یہ تہوار روشنیوں کا تہوار ہے جو صدیوں سے اندھیرے پر روشنی، برائی پر نیکی اور مایوسی پر امید کی جیت کی علامت ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے نہایت ہی خاص ہے کیونکہ آج ہم سب دیوالی کی روشنیوں کا تہوار مل کر ایک قوم کی حیثیت سے منا رہے ہیں۔ یہ ایسا دن ہے جو کہ روشنی، نیکی، امید اور انسانیت کی علامت بن چکا ہے۔ اگر ہم گہرائی سے سوچیں تو دیوالی صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اندھیروں کے لمحات آتے ہیں، کبھی غم کے، کبھی ناانصافی کے اور کبھی خوف کے، پر دیوالی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب نیکی، سچائی اور محبت کے دیے جلائے جائے تو اندھیرے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب سے بڑی روشنی، سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ روشنی کی ہے، چاہے وہ علم کی روشنی ہو، محبت کی روشنی ہو، حب الوطنی کی روشنی ہو، امن اور بھائی چارے کی روشنی ہو۔ ہم ان سب روشنیوں کو لے کر اپنے معاشرے میں بھائی چارے کو فروغ دے سکتے ہیں۔ میں آج بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں دیوالی کا تہوار سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے، جو کہ بہت خوشائن قدم ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا وطن صرف ایک مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب کی احترام اور بین المذاہب ہمانگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ بابا قوم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے مندر، مسجد، گرجا گھروں اور گردواروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آج ہم یہ ملک بانی پاکستان کے قول کی تعبیر ہے۔ آئیے ہم سب یہ مل کر عہد کریں کہ دیوالی کی روشنی صرف گھروں تک نہیں بلکہ ہمارے دلوں، سوچوں اور اعمال کو بھی روشن کرے گی۔ آخر میں اپنی ہندو برادری اور سناتن دھرم کے تمام پیروکاروں کی جانب سے حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب کو دل سے دھنیواد کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ اپنی دیوالی کا تہوار خوشیوں سے اپنی پوری پاکستانی قوم کے ساتھ منا سکیں۔ یہی پاکستان کی اصل روح ہے، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ میری طرف سے آپ سب کو دیوالی کی ہاردک شبھ-کامنائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ پروفیسر چنچل نواب، آپ نے واقعی پوری جو سوچ ہے، پوری جو ایسنس ہے آج کے دن کی، وہ مختصراً 3 منٹ میں ہم تک پہنچائی۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواتین حضرات، اب میں ملتمس ہوں وزیر مملکت برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی جناب کھیل داس کوہتانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف صاحب، وفاقی وزیر انفارمیشن عطا تارڑ صاحب، سینیٹر دنیش کمار صاحب، MNA ڈاکٹر درشن لال صاحب، ہمارے مرکزی سینئر نائب صدر شاہ محمد شاہ صاحب، ہمارے بشپ صاحبان، پنڈت صاحبان، وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری اور ان کی ٹیم، تمام مہمان گرامی، السلام علیکم، نمستے، گڈ ایوننگ، ست سری اکال۔ محترم وزیر اعظم صاحب، پاکستان میں وزیر اعظم کی حیثیت سے دیوالی سیلیبریٹ کرنے کا آغاز ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب نے 2015 میں کراچی میں ہندو برادری سے آ کر سیلیبریٹ کر کے کیا تھا، اور یہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے یہ دن صرف ہندو برادری سے نہیں، ہمارے مسیحیوں سے کرسمس، ایسٹر، ہمارے پارسی کمیونٹی سے نوروز اور بابا گرو نانک کے دن سب سیلیبریٹ کیے خود آ کر۔ اور آج 78 سالہ تاریخ میں یہ کریڈٹ وزیر اعظم صاحب آپ کو جاتا ہے
کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آج پہلی مرتبہ ہندو برادری دیوالی سیلیبریٹ کر رہی ہے. یہ پاکستان سے ایک پیغام جا رہا ہے دنیا میں کہ یہ سب کا پاکستان ہے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جیسے فرمایا تھا اسی ویژن کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب، جو آج کا پاکستان ہے، جو 10 مئی کے بعد جو پاکستان ہے، جس طرح آپ کی قیادت میں جب یہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو، اسلام کو، مسلمان کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، حالانکہ یہ 2 مذہبوں کی لڑائی نہیں ہے. تمام مذاہب امن اور پیار کی درس دیتے ہیں، اور اسلام میں بھی دہشت گردی کی کوئی اجازت نہیں، ہندو دھرم میں بھی نہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم آپ کو، فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو، ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کو، ہمارے ڈی جی ISPR صاحب کو، کہ انہوں نے کھل کر آ کے کہا کہ ہمارے دشمن نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا. انہوں نے ہمارے مدرسوں پہ پہلا اٹیک کیا، ہماری خواتین کو وہاں شہید کیا، مگر ہماری بیانیہ، ہمارا نیریٹو انفارمیشن منسٹر نے، ڈی جی ISPR نے کھل کر آ کے بتایا کہ ہم اس کے بدلے میں کسی مندر پہ حملہ نہیں کریں گے، کسی سیولین پہ حملہ نہیں کریں گے، اور یہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا. تو یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہمارا ملک جس دنیا کو ہم نے پیغام دیا. اور میں سمجھتا ہوں مذہبی ہم آہنگی کا اس تاریخ میں کوئی ایسا مثال نہیں ہے جو پاکستان نے قائم کیا ہے. میں سر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان نے ہمیں عزت، وقار، روزگار اس دھرتی نے ہمیں دیا ہے. اور جو ہم ہندو ہیں، کوئی مائیگریشن کر کے نہیں آئے، ہم مون جو دڑوں سے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ہمیں پاکستان میں رہنا تھا. ہمیں اس ملک نے، اس وطن نے ہمیں عزت دی ہے. جو ہمارا دشمن ہے، جو پڑوس ہے، وہاں پہ جو وہاں کے اقلیتوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں، وہاں کے سکھوں کے ساتھ، وہاں کے مسیحیوں کے ساتھ، وہاں کی منارٹی کے ساتھ، ایون وہاں کے ہندو شیڈول کاسٹ کے ساتھ، مگر پاکستان کی ریاست کا کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب، اگر آج معاشی طور پاکستان مضبوط ہو رہا ہے تو ہماری ہندو کمیونٹی کا روزگار جو ہے، ہم ایک تو وہ ہیں جو ہاری ہیں، کسان ہیں جو زمین سے کاشت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو عالمی منڈیوں میں ٹریڈر ہیں، رائس ملرز ہیں، شوگر مل مالکان ہیں، ایکسپورٹر ہیں. ٹاپ 10 میں پاکستان کی رائس کے ایکسپورٹ میں ہندو برادری کا کنٹریبیوشن ہے، ٹاپ 10 جو پاکستان کے. تو اگر معیشت ٹھیک ہو رہی ہے تو ہمیں بھی ریلیف مل رہا ہے. اگر لیپ ٹاپ آپ دے رہے ہیں تو سب کو دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہندو کے بچے کو لیپ ٹاپ نہیں مل رہا ہے، مسلمان کو مل رہا ہے. اس طرح بالکل نہیں ہے. جس طرح آپ نے دشمن کو، مکار کو کہا تھا کھڑے ہو کے، جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، آپ نے کہا تیسرا فریق بیٹھے، اور اس آپ کی پیشکش کو، آپ کی اس نیت کو، اس کو اہمیت دینی چاہیے تھی. یہ جنگ ہمیں مسلط نہیں کرتے، مگر آپ کی بات انہوں نے نہیں مانی. ان کا تکبر تھا، ان کو غرور تھا کہ پاکستان کو نقصان پہنچاؤں گا. مگر وزیر اعظم صاحب آپ کی قیادت میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، پاک فوج نے ایسا ان کو سبق دکھایا ہے، جس طرح راون کا تکبر ٹوٹا اسی طرح مودی کا تکبر ٹوٹ گیا. اور وزیر اعظم صاحب، آپ اس خطے کے امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے، غزہ امن معاہدہ جو آپ کا کردار ہے، جو آپ نے دنیا میں عالمی سفارتی طور پہ آپ نے پاکستان کو جو عزت وقار آپ نے اور فیلڈ مارشل نے مل کر جو دیے، یہ صرف وزیر اعظم صاحب آپ کا، میں سمجھتا ہوں 25 کروڑ عوام کی عزت میں آپ نے اضافہ کیا ہے. آپ بڑے امن کے سفیر ہیں دنیا میں، آپ امن کے پیامبر ہیں، اور آپ نے پاکستان کو ایک امن پسند اور پرسکون پاکستان بنانے کے لیے آپ کی کوشش ہے. پاکستان زندہ باد. خواتین حضرات، اب میں گزارش کروں گا جناب سردار محمد یوسف صاحب سے، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، کہ آپ آئیں اور ہم سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں جناب وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیوالی کی اس خصوصی تقریب میں شرکت فرما کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے
کہ ہماری اقلیتیں پاکستان کا حصہ ہیں. ہم یکجان اور کسی بھی قسم کی نفرت کو جنم نہیں دیں گے. دیوالی کی اس پرمسرت تقریب پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا مقصد دنیا تک ہمارا امن و ناشتی کا پیغام پہنچانا ہے اور دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند خطہ ہے جس میں بسنے والے تمام لوگ چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ایک باعزت شہری کی زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ہم ہر سال کی طرح آج بھی اسی جوش و جذبہ کے ساتھ سرکاری سطح پر دیوالی منا رہے ہیں جس طرح پچھلے کئی سالوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں. قرآن حکیم میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام انسان جو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمام برابری کے حقوق رکھتے ہیں. ہر لحاظ سے وزارت مذہبی امور بین المذاہب مانگی نے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر تمام اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے اور اس حوالے سے ان کی مذہبی تہوار جو ہے وہ جوش جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. میں آخر میں آپ سب کو دیوالی کے اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. خواتین و حضرات، اب میں ملتمس ہوں عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معظم جناب وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب، جناب عطا اللہ طاہر صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ کیسومل خیل داس کوہستانی، ایکسلنسی ایمبیسڈر آف ہولی سی ویٹیکن سٹی جناب ڈاکٹر درشن، سید شاہ محمد شاہ صاحب، بشپ ہمفری سرفراز صاحب، مہمانان گرامی، اور آج میں آپ سب کو دیوالی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج ہندو برادری کی خوشی کے تہوار دیوالی کے موقع پر میں پاکستان کی تمام اقلیتوں اور اکثریت کے مذہبی، سیاسی اور سماجی نمائندوں کی یہاں موجودگی تصور پاکستان کی یہ عملی تصویر ہے. اور حضرت قائد اعظم کا جو 11 اگست کو جو انہوں نے تقریر کی تھی کہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان میں تمام مذاہب اپنے اپنے، چاہے وہ مساجد ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کی مذہبی جگہ ہے، عیسائیوں کی ہے، چرچ ہیں، سب کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جا کر بغیر کسی خوف اور ڈر کے اپنی اپنی رسومات ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام سے لے کر تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان تک ہر محاذ پر پاکستان کی اقلیتی برادری نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے اور ہمیں آپ پر فخر ہے، ہمیں آپ پر ناز ہے. آج کا دن اس حقیقت کو مزید نمایاں کرتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم پاکستانی مل کر قدم سے قدم ملا کر وطن عزیز کے خلاف ہونے والے کسی بھی حملے اور شر انگیزی کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں. اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کے قابل افسوس اور قابل مذمت واقعات کو پاکستان کی اکثریت نے کبھی بھی پسند نہیں کیا اور ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے. اور میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم، صحت سمیت تمام شعبوں میں اقلیتی برادری نے بڑی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں بھی اقلیتوں کی نمائندگی موجود ہے. اور مسلم لیگ نون میں آج کوہستانی صاحب منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اور ہمارے جو ہندو اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ممبر
कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में उनकी पूरी नुमाइंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि पहला संग मील वफाकी काबीना की जानब से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दी जा चुकी है। हुकूमत की दूसरी बड़ी कामयाबी कौमी अक़लीती कमीशन बिल की सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी है ताकि कौमी अक़लीती कमीशन को कानूनी तौर पर मजबूत किया जा सके। ये बात कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अक़लीतों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को प्राइमरी स्कूलों से लेकर प्रोफेशनल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक हर सतह पर वज़ाइफ दिए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी अक़लीतों को पूरी तरह शामिल किया जा रहा है। मेरिट के अलावा भी सरकारी मुलाज़मतों में अक़लीतों के लिए 5% कोटा मुख्तस किया गया है और अक़लीतों को मजहबी त्योहारों पर छुट्टियां भी दी जाती हैं। पाकिस्तान उजालों, अमन, अमांगी और तहम्मुल की सरजमीन है, बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफरत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। मैं एक बार फिर हिंदू बरादरी को दिवाली की शुभकामनाएं पेश करता हूं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Honorable Prime Minister. वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद